دل کی دھرتی پر ہل چلائے، وہاں سے نیکیوں کی فصل لینے کے لیے جس طرح آپ اس دنیا میں محنت صبح شام کرتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کریم کی عبادت کے لیے محنت صبح شام کریں، اس زندگی کو عبادت اور بندگی کا زینہ بنائیں۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم دو چیزوں پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ایک تخلیلہ اور ایک تحلیلہ، ان دو چیزوں پر بڑے سختی سے عمل کرتے ہیں۔ تخلیلہ کسے کہتے ہیں؟ تخلیلہ کہتے ہیں دل کے حسد کو، دل کے تکبر کو، دل کے بدگمانی کو، دل کے اندر تعصب پرستی کو، دل کے اندر کا جو عیب ہے، میل ہے، کچیل ہے، کسی کے لیے برائی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، اس چیز سے ہم بڑی تیزی کے ساتھ دور دوڑتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تربیت کرتے ہیں انسانیت کی، فرمایا ہم تخلیلہ اس پر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ تخلیلہ کیا ہے؟ یہ دل کے عیوب، یہ روح کو خراب اور کمزور کر دینے والے نقائص، عیوب، برائیاں، ناپاکیاں جو ہماری روح اور دل کو خراب کرتے ہیں۔ اور تحلیلیہ کیا ہے؟ تحلیلیہ کا پہلا جملہ جو آپ نے بولا، فرمایا انسانیت کے ساتھ مربت اور محبت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے بڑے بڑے مراتب جو اللہ کے ولیوں کو ملتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ملتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں تو ولیوں کو بھی بڑے بڑے مراتب مل جاتے ہیں۔ داتا علی حجویری خود فرماتے ہیں میں کئی دن تک بڑے عالم بالا کے مراتب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے مجھے رکاوٹیں آتی رہی، لیکن جو ہی یتیم بچے کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا، جو ہی ایک بیوہ کے گھر میں نے راشن کا انتظام کیا، جو ہی کسی بزرگ کو دائیں طرف سے راستہ پار کرا کر بائیں طرف لے کر گیا، رب کریم نے وہ سارے حجاب کھول دیے اور مجھے ایک جست کے اندر، ایک ہی چھلانگ کے اندر وہ رتبے جو کئی مہینوں سے حاصل نہیں ہو پا رہے تھے، ایک ہی دن کے اندر رب کریم نے عطا فرما دیے۔ ہمیں تو قدر نہیں، ہمیں تو خیال اور احساس نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں تو رب کتنا راضی ہوتا ہے، ہمیں تو خیال ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے آنسو خشک کریں تو ہمارا رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ ہم تو اس بات کو جانتے ہی نہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو قطعاً عمل ہی نہیں کرتے، ورنہ آفت محلوں سے، اس معاشرے سے، اس ریاست سے، اس زمین سے ختم ہو جائے۔ شیطان صبح صبح اٹھتا ہے، کھلکاریاں لگاتا ہے، ہنستا ہے۔ اس سے کسی دانا نے پوچھا شیطان اتنا کیوں ہنستا ہے؟ ابھی تو سورج بھی نہ نکلا، اتنی جلدی تو ہنسنے لگا؟ اس نے کہا دیکھا نا سورج کتنی تیزی سے باہر آنے کی تیاری کر رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کتنے گہری نیند سو رہے ہیں۔ سورج کتنی تیزی سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے اپنے بستر پر سو رہے ہیں۔ اور پھر سورج نکلنے پر اس بزرگ نے جب نفل پڑھ کر مڑ کر دیکھا تو شیطان پھر کھلکاریاں مار کے ہنس رہا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا شیطان پھر کیوں ہنس رہا ہے؟ ابھی تیری ہنسی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا دیکھو جب سورج نکلا نہیں تھا اس وقت یہ کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے سوئے ہوئے تھے، اور جب سورج نکل گیا تو دیکھو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کرے، بجائے اس کے کہ جا کر عبادت کرے، بجائے اس کے کہ ربانی کلام کو پڑھے، بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا کفارہ کرے، بجائے اس کے کہ یہ صبح صبح جا کر وضو کر کر اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ آج کا دن رحمتوں کے ساتھ ہمیں شروع فرما، اللہ آج کی صبح ہماری اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ ابتدا فرما، اس طرح دعا کرنے کے بجائے یہ لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ دنیاوی کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے ہنس رہا ہوں، اللہ نے کامیابی جس جگہ رکھی یہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور اللہ نے جہاں تباہی رکھی ہے یہ لوگ اپنا رخ ادھر کر کے دوڑے جا رہے ہیں۔ تو بتا میں خوش نہ ہوں تو کیا کروں؟ یہ شیطان کے خود عوامل اور الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں ہم کیا ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہمارا رب رحمان
जल्ला मजदूहु हमसे खुश होगा फिर भी? क्या शैतान राजी नहीं कर रहे हम? क्या अभी भी अल्लाह के दुश्मन को राजी करने पर रब करीम राजी होगा? नहीं। निजामुद्दीन औलिया रहिमहुल्लाह ने आपने फरमाया दूसरा जो तहलीलिया पर हम अमल करते हैं वो ये है, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे पर पैसा खर्च करते हैं, एक दूसरे के लिए जान निसारी करते हैं, एक दूसरे के दर्द में साथ देते हैं, एक दूसरे से इंसाफ करते हैं, एक दूसरे के साथ अदल करते हैं, एक दूसरे का गम भुलाते हैं, एक दूसरे का दर्द बटाते हैं। ये चीजें वो है। एक तरफ तो तखलीलिया पे अमल, यानी हसद छोड़ दिया, बुग़्ज़ छोड़ दिया, नफरतें छोड़ दी, झूठ छोड़ दिया, ग़ीबतें छोड़ दी, चुगलियां छोड़ दी, एक दूसरे से चिढ़ना छोड़ दिया, हमने एक दूसरे की बुराइयां करना छोड़ दी, और दूसरी तरफ एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दिया। ये रूह को रोशन करने वाले अमाल हैं। और पहले जो जिक्र किए ये रूह को सिया कर देने वाले अमाल हैं। अब हम हैं कि बताएं, हम अपने आप को रोशन करना चाहते हैं या इस वजूद और रूह को सिया करना चाहते हैं? निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब आपका जनाजा उठा, आपके बिस्तर से आपके जनाजे को चारपाई को उठाया गया, उलमा ने देखा, अल्लामा नागौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा था, आपके बदन से नूर बिखर रहा था। जो चारपाई पे जो शख्स चारपाई को कांधा देता जा रहा था, उसके दिल की दुनिया खुद ब खुद बदलती चली जा रही थी। इन लोगों ने ये मेहनतें की, इन लोगों ने ये मुशक्कतें उठाई, इन लोगों ने रातों में गुजार कर रातों को अपने रब के कलाम को पढ़ा, हजार हजार नवाफिल रातों में पढ़ते थे, दिन होता था मखलूक के साथ प्यार करते थे, किसी फटे पुराने कपड़ों वालों को उनको लिबास दे दिया, किसी आंखों से आंसू जिसके दर्द और गम से बह रहे हैं उनके गम को दूर कर दिया, किसी के चेहरे पर अफसुर्दगी है उसको खुशी में बदल दिया, किसी के जिस्म पर जख्म है उसके जख्म के लिए मंदमल लगा दिया। बस ये छोटी छोटी नेकियां हैं। रास्तों के कांटे हटा दिए, बुजुर्ग को रास्ता पार करा दिया, यतीम के सर पर हाथ रख दिया, बेवा की मदद कर दी। बस ये छोटी छोटी नेकियां हैं। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, जो हमने किया उसका तो हमें खबर नहीं, लेकिन जो हमने पाया उसकी भी हमें खबर है, जिस वजह से हमने पाया उसकी भी हमें खबर है। हमने अल्लाह की मखलूक के साथ ऐसा प्यार किया जैसा पैगंबर इस्लाम ने बताया, तो अल्लाह के आलम ने हमारे वजूद को भी रोशन कर दिया। कुछ लोग आपके पास आए, आपने मुरीद कर दिया, तो पूरा गिरोह चला गया, गिरोह फिर आया, सबको मुरीद कर दिया, फिर आए, फिर मुरीद कर दिया। लोग जो आते जाते आप मुरीद करते जाते। एक दरवेश दौड़े हुए आए, अर्ज करने लगे, हजरत हर आमो खास को मुरीद करते जा रहे, सबको खास राज की बातें बताते जा रहे। आपने फरमाया, मेरे शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शेख से जब फैज पाकर आ रहे थे, तो जिस गली से गुजरते रेडी वाला मिलता उस पर नजर पड़ती तो उसे वली बना देते, फकीर बैठा उस पर नजर पड़ती वली बना देता। आगे चलते कोई मंडी से सब्जी लेकर जा रहा है, उसके ऊपर नजर डालते वली बना देते। बाबा जी ने वापस बुलाया, बुलाओ फरीद को, ये क्या करता जा रहा है? हर किसी पर ही, हर किसी को ही देता जा रहा है। ये तो बड़ी राज और कीमत की चीजें हैं, ये बड़ी कीमती चीजें जो फरीद आम लोगों को भी दिए जा रहा है। आप अपने मुर्शिद के सामने हुजूर खड़े हुए, अर्ज की हुजूर इरशाद फरमाए, आपके मुर्शिद ने फरमाया, फरीद ये इतना सस्ता सौदा है क्या, हर आम और खास को दिए जा रहे हो? फरीदुद्दीन गंज शकर सुल्तानुल औलिया क्या फरमाते, अर्ज की हुजूर जब अता कर दिया है तो फिर कंजूसी क्यों करवाते हो? अब जब अता कर दिया है हर किसी को तकसीम करने की इजाजत दे, आपने इजाजत दी। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि जब हमारे शेख ने हमें अता कर दिया, अब इसमें कंजूसी नहीं होगी। और याद रखे, अल्लाह वाले कभी कंजूस नहीं हुआ करते, अल्लाह वाले कभी झूठे नहीं हुआ करते, अल्लाह वाले कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते, अल्लाह वाले कभी इबादतों में सुस्ती नहीं किया करते, वो काहिल नहीं होते। आपने जब मुरीद किया, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आते,
اور یہ کمال ہو گیا آپ کا فیض، آپ کی ولایت کا کمال یہ تھا کہ بادشاہ کے محل کے اندر جو وزیر تھے ہر ایک وزیر 5 وقت کی نماز کا پابند ہو گیا، پورے ماہ مبارک کے روزوں کا پابند ہو گیا، اور قرآن پاک روزانہ سورج بلند ہو جاتا تھا اس وقت تک محل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں ہر طرف سے گونجتی تھی، یہاں تک کہ جو خادم ہوتے تھے، جو کنیزیں ہوتی تھی، گھر کا سارا کام وہ کرتے تھے، ان کا بھی معمول یہ ہو گیا تھا آپ کی نظر، آپ کی محنت، آپ کی تبلیغ، آپ کی قوت ولایہ کے صدقے سے کہ محل کے اندر، یہ محل کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ تر حکمرانوں کے گھروں کے اندر بے حیائیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر لادینیت ان کے گھروں میں ہوتی ہے، زیادہ تر دین سے دوری کے اسباب ان کے گھروں میں ہوتے ہیں، شیطان مکمل ان کے ساتھ ان کی سیٹوں پر بیٹھ کر ان کو ورگلا رہا ہوتا ہے۔ ابو سفیان سوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے میں نے شیطان کو ایک شخص میں دیکھا، شیطان یہاں کھڑا تھا، یہاں پر کھڑے ہو کر شیطان نے اپنی سونڈ کو دل میں لگایا اور پیچھے کھینچ لیا، وہ شیطان کی سونڈ لگتے ہی، جو نوک تھی وہ لگتے ہی بندہ کھڑا ہوا، اس نے پتھر اٹھایا، زور سے پھینکا، اب اسے نہیں پتا چلا وہ پتھر کہاں جاتا، دور ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی پیشانی پر جا کر لگا، خون کا فوارہ نکلا، وہ بندہ وہاں سے اٹھا، اس پتھر مارنے والے کو آ کر زور کا پتھر مارا، اس کا سر پھاڑ ڈالا، دونوں میں دست و گریبائی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، کپڑے پھاڑے، سر پھاڑے، خونو خون کر دیا۔ جب سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو شیطان کو حاضر کیا اور فرمایا شیطان ایسی شیطانیاں نہ کیا کر۔ شیطان نے کہا سفیان بتاؤ یہ لڑائی میں نے کی؟ کیا لڑائی میں کر رہا تھا؟ لڑائی میں نہیں کر رہا تھا، لڑائی یہ لوگ کر رہے تھے۔ سفیان سوری خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لڑائی تو تو نہیں کر رہا تھا، لیکن لڑائی کے لیے تیار تو نے ہی کیا تھا، دل میں سونڈ لگایا، اس کے اندر اشتعال آیا، جوش آیا، گرمی آئی اور خیال پیدا ہوا۔ جس طرح ایک کتا لیٹا ہوا ہو، آپ اسے پتھر مارے وہ فوراً اٹھے گا، آپ کو پڑے گا۔ وہ پہلے تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا ایسا، لیکن آپ نے اس میں پتھر مار کر اس کے غصے کو اس کے آگ میں بدلا، اس کے ٹھنڈک کو آگ میں بدلا، پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوا۔ بس اسی طرح شیطان ہمارے دل کو چھوتا ہے، ہمارے اندر آگ بھڑکتی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس جیسے ہی غصہ آئے آپ اپنے نفس کو دبا لیا کرو، آدھی ولایت نفس کو دبانے سے انسان کو مل جایا کرتی ہے۔ آپ کی برکت سے محل کے اندر رہنے والی کنیزیں اور غلام بھی تہجد گزار ہو گئے تھے، قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہو گئے تھے، نوافل پڑھنے والے ہو گئے تھے، سچ بولنے والے ہو گئے تھے، حلال کھانے والے ہو گئے تھے۔ علماء کرام نے لکھا 7ویں صدی کے اندر اس بر صغیر کے اندر اتنا امن ہو گیا تھا نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کی برکت سے کہ سانپ کے ساتھ بچے کھیلتے تھے، شیر کے ساتھ بھیڑیا چارہ چرتا تھا۔ اگر انسان اللہ کے اور اس کے حبیب کے احکامات پر عمل کرے تو پھر خلاق عالم نوازتا بھی اسی طرح ہے کہ پھر اس کی برکتیں 4 عالم روشن ہو جاتی ہیں اور اس اندھیری دنیا کو روشنی میں بدل دیا کرتی ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ آپ کا ایک غلام آپ کو کھانا لے کر آ رہا تھا، جب کھانا لے کر آ رہا تھا اس نے دل میں سوچا کہ آج میرا مرشد کاش کہ مجھے اپنے منہ کا نوالا میرے منہ میں ڈال دے تو میری بھی پھر آخرت کا سہارا بن جائے۔ عاشق ہوتا ہے نا اپنے معشوق سے پتہ نہیں کتنی دلچسپی کے ساتھ، قربت سے بھی آگے بڑھ کر قرب چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے یار کا دیدار مل جائے تو چاہتا ہے اور قریب جاؤں، قربت مل جائے تو چاہتا ہے اور قریب چلا جاؤں، اور قربت مل جائے تو چاہتا ہے اور قریب چلا جاؤں، بس اس کا دل نہیں بھرتا۔ تو اسی طرح اس غلام کے دل میں خیال آیا کاش میرا مرشد آج میرے منہ میں کوئی اپنا جھوٹا لقمہ ڈال دے تو میری بھی آخرت بن جائے۔ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جب سوال ہو کہ کیا کمائی لے کر آیا ہے تو میں بتا دوں میرے اللہ تیرے کامل ولی نظام الدین اولیاء کا کھایا ہوا لقمہ
اپنے اس پیٹ میں ڈالا تھا، یہ پیٹ لے کر آیا ہوں، بس خلاق عالم اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دے گا۔ آپ جیسے کھانا لا کر رکھا، آپ شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس اس وقت پان تھا، میٹھا پان، جو ان کی طبع مبارکہ تھی، نیند بھگانے کے لیے مختصر سے وہ کھا لیا کرتے تھے، پھر عبادت کرتے۔ وہ نکالا اور اس غلام سے کہا منہ کھولے، منہ کھولا۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے جو خیال کیا تھا تو ہم نے تجھے نواز دیا، اور سنے تمہارا جو مقصد تھا قیامت میں بخشش کا، تو ہم جنت اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اپنے ہر غلام کو ساتھ لے کر نہ چلے جائیں۔ یہ اولیاء کے کمالات، یہ اولیاء کی فکر، اور یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ انسان جب قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جب وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرتا ہے، اللہ کے عالم پھر اسے با قدر بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی بے قدری کرتا ہے، رب جل مجدہ ان کی بے قدری کرا دیتا ہے۔ اب قرآن و حدیث، نبی مکرم اور اسلام کی کتنی توہینیں آپ کے اس ملک میں ہوتی ہے۔ یہ حکمران ذرہ برابر ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو آپ میں کون ہے جو ان کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے؟ اگر آپ نہیں رکھتے تو کوئی بھی نہیں رکھتا۔ وجہ یہ ہے دولت ان کے پاس ہو سکتی ہے، سیٹ بھی ان کے پاس ممکن ہے، لیکن اس سیٹ کا کیا فائدہ جس میں عزت ہی باقی نہ ہو۔ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ، علاؤ الدین خلجی ان کا بیٹا تھا، انہوں نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے پیغام بھیجا کہ جمعرات کو میرے دربار میں آیا کریں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پھر 15 دن بعد لازمی آیا کریں۔ آپ نے پھر منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہر چاند کی پہلی تاریخ جو علماء اور مشائخ ہمارے پاس آ کر نئے چاند کی مبارکیں دیتے ہیں، تم نے بھی لازمی آنا ہے، اگر نہیں آئے تو ہم تمہیں سبق سکھائیں گے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ کے کچھ مریدین بادشاہ کے قریب رہتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، بادشاہ بضد ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس مرتبہ یہ اگر نہیں آئے تو ہم ان کے کھال اتار دیں گے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو یہ پیغام جا کر سنا دیا۔ آپ وہاں سے اٹھے، اپنی اماں جان کی قبر مبارک پر حاضر ہو گئے۔ آپ کی اماں بھی بڑی کمال والی تھی، آپ کی اماں بھی بڑی صالحہ تھی، آپ کی اماں کا بھی بڑا مقام تھا۔ ایک مرتبہ درخت ٹوٹ کر گرنے ہی لگا تھا، آپ کی اماں قریب سے گزر رہی تھی، اب وہ ٹوٹ کر گرنے ہی لگا تھا، آپ کے پڑوسی کی دیوار پر گرتا، اور دیوار کے ساتھ ایک قبر تھی، قبر پر گرتا، اور پھر اس کا جو اگلے والا ٹہنیاں تنے تھے، اس ٹہنیاں اور شاخوں نے کنویں کے اوپر گرنا تھا، جس سے کنواں بھی بند ہونا تھا، قبر بھی نقصان میں جانی تھی اور دیوار بھی گرنی تھی۔ آپ کی اماں قریب جا رہی تھی، جیسے درخت کو گرتا ہوا دیکھا، فوراً اشارہ دیا درخت حیا کو ہاتھ لگاؤ، یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اماں نے اتنا اشارہ کرنا تھا، درخت ایسے ہی رک گیا۔ پورے 60 برس تک درخت وہیں پر جمع رہا۔ آپ اپنی اس بلیہ کاملہ اپنی اماں کی قبر مبارک پر گئے اور پائنتیوں کو کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اماں جان آپ کا بیٹا آ گیا ہے جس سے آپ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، وقت کے بادشاہ نے آپ کے بیٹے کو للکارا ہے، آپ کا بیٹا بادشاہوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، لہذا آپ کوئی انتظام کریں۔ اب وہ لوگ جو ولیوں کے مزاروں پہ جانا شرک اور کفر اور حرام کہتے، گناہ کہتے، یہاں سے دیکھیں شیخ المشائخ سید الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی اماں کی قبر پہ جا کے دعا کرتے، اماں جان یہ آخری رات ہے، چاند رات ہے، صبح صبح شہر والوں نے جا کر بادشاہ کو مبارک دینی ہے، میری ضد ہے میں نے نہیں جانا، اب آپ نے انتظام کرنا ہے۔ یہ دعا کر کے واپس آ گئے اور یہ بھی کہا آتے ہوئے اگر آپ نے انتظام نہ کیا تو پھر آپ کی قبر پر کبھی آپ کا بیٹا نہیں آئے گا۔ بس اتنا کہہ کر واپس پلٹے، گھر کی طرف آ رہے تھے۔ آپ گھر میں داخل ہونے لگے کہ شور کی آواز سنی، آپ نے پرواہ نہ کی، اندر بیٹھے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تہجد کے وقت آپ نے
तहज्जुद की नमाज पढ़ी और खिड़की को खोला, एक साहिब रोता हुआ वहां से गुजरा। आपने फरमाया क्यों रो रहे हो? उसने कहा बादशाह को रात फुला इलाके के मोहम्मद शाह साहब ने आकर यलगार किर बादशाह को कत्ल कर दिया है। जो निजामुद्दीन औलिया को कत्ल करने के लिए तैयारी कर रहा था, अल्लाह के आलम ने ऐसा कह डाला कि रातों रात उस पर हमला करा दिया, उसकी गर्दन को उड़वा दिया। अल्लाह के वलियों को ये अल्लाह की निशानियां हैं। जो शख्स इनकी कदर करता है, रब करीम भी फिर उनकी कदर करा लेता है। जो इनकी कदर नहीं करता, रब करीम भी फिर उनको बेकदर कर देता है। आज उलमाए किराम, औलिया किराम के साथ जिन्होंने मोहब्बत रखी है, अल्लाह पाक यहां पर भी कामयाब फरमा रहा है, वहां पर भी कामयाब फरमा रहा है। तन मन मेरा, तन मन में शहर बनाया। हक बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने अपने तन और मन को शहर बनाया। दिल विच खास मोहल्ला हूं, और दिल के अंदर एक खास खाने में अपने मुर्शिद के लिए मोहल्ला बनाया। तन मन को शहर बनाया और दिल को एक मोहल्ला बनाया। अलिफ आन वसों की थी, जैसे ही अलिफ ने आके नहीं, रब्बे करीम के नूर ने आकर बसेरा किया। आए हाय, आप फरमाते जैसे ही आकर दिल में अल्लाह के नूर ने बसेरा किया, बस दिल के अंदर एक खास नूर पैदा हो गया, और उस नूर ने ऐसा कमाल किया कि ये जमीन और जमीन की सारी मखलूक, ये आसमान और आसमान की सारी मखलूक हक बाहू के लिए रोशन हो गई। मुर्शिद और औलिया, सालिहीन और उलमा के लिए जो दिलों को साफ कर लेते हैं, उन्हीं दिलों के अंदर रब्बे करीम का नूर उतरा करता है। आप अपने मुर्शिद से मुशाबे हो गए थे। आपसे किसी ने पूछा, हुजूर आपसे, आपके मुर्शिद से कोई पहचान मुख्तलिफ नहीं, आप क्यों अपने मुर्शिद से मिलते जुलते हैं? जबकि हमने देखा बहुत अरसे पहले आपकी शक्ल और सूरत आपके मुर्शिद की शक्ल और सूरत से मुख्तलिफ थी। यह क्या हो गया आपके शक्ल और सूरत को? आपने फरमाया, जब इंसान अल्लाह के वलियों के नूर में डूब जाता है, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, फिर सदाएं उनके दिल से ये आती हैं, कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा हर जमाना गैब दारे दीगरस। जैसे ही अपने मुर्शिद के इश्क में कोई फना होता है, अल्लाह वालों की मोहब्बत में कोई डूबता है, अल्लाह के आलम की मोहब्बत उसे चारों तरफ से घेर लेती है, उसे यहां पर भी कामयाब और वहां पर भी कामयाब कर देती है। इसीलिए कहा, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी। मैं तू हो जा तू मैं हो जा, मैं बदन बन जा तू रूह हो जा। मैं तू हो जा तू मैं हो जा, मैं तू मैं हो जा मैं तू हो जा, मैं बदन बन जाऊं तू रूह हो जा। ताकश लगो यदबादजी, मन दी गरम तू दी गरी। अपने यार में, अपने महबूब में, अपने प्यारे में, अल्लाह वाले में ऐसा डूब जा, जो भी देखे वो ये ना कहे ये कोई और है, ये कोई और है। ताकश लगो यदबादजी, मन दी गरम तू दी गरी। देखने वाला ये ना कहे मैं कोई और, ये कोई और है। हसनैन करीमैन अपने नाना जान से बचपन से ऐसा इश्क करते थे, एक तो यहां से नीचे तक अपने नाना से मिलते थे, एक यहां से ऊपर तक अपने नाना से मिलते थे। यह मोहब्बत दिलों के अंदर बसाओ। औलिया किराम की मोहब्बतें जब वजूद के अंदर आती हैं तो नूर के फुआरे फूटते हैं, और हर बाल की जड़ से नूर निकलता है, आलम को रोशन करता है। और आप फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह को पाना है वो औलिया के सहारे से पाएगा। अगर औलिया का दामन छोड़ दिया तो यहां पर भी वो जलील होगा। मरते हुए कलमा मुश्किल से ज़बां पर चलना है, कब्र उसकी उसे इस तरह घूंट देगी, और क़यामत के अंदर उसका चेहरा बदल दिया जाना है। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं, रब्बे करीम इन अदाबों से हमें महफूज फरमाए और औलिया से मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला